تو وہ ادھر سے اٹھے اور آئے اور آ کے ان کے پاؤں دبانے لگ گئے. جنرل ضیاء الحق صاحب جی. ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب کے پاؤں دبا رہے تھے. ہاں جی، پھر یہ پاؤں دباتے رہے، پھر ان کی یہ پنڈلی دباتے رہے، اور پھر اس سے جو ہے میرے دل میں ان کی عزت بہت بڑھ گئی. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ماشاءاللہ بہت سارے آرمی چیف جو بعد میں بنے ہیں وہ آپ کے شاگرد اور اسٹوڈنٹ رہے ہیں. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب بھی جو ولید کینٹ میں بھی جی او سی آتے ہیں، جی جی وہ بھی ہمارے شاگرد ہوتے تھے. جو بریگیڈیئرز ہوتے تھے، اسٹیشن کمانڈر، صحیح، اور دوسری اپنی فارمیشن میں صحیح، بریگیڈیئر اکثر میرے شاگرد ہوتے تھے. ماشاءاللہ. بریگیڈیئر جناب حافظ قاری فیوز الرحمان صاحب دامت برکاتہم ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ نے حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا شاید نام ہی سنا ہو، لیکن یقین جانیے اس وقت آپ کے سامنے وہ شخصیت موجود ہیں کہ جو ڈائریکٹ حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، پھر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں بیٹھے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ملاقات بھی آپ کی رہی ہے. بالکل، ان کے ساتھ ملاقاتیں تھیں. ماشاءاللہ، استاذ تو استاذ ہے نا، پھر چاہے جنرل بن جائے چاہے چیف آف آرمی اسٹاف بن جائے، استاذ تو استاذ ہے. حضرت ہمارے فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب نے بھی آپ سے کچھ پڑھا ہے؟ آپ نے صبح سرحد میں شراب پر پابندی لگا دی ہے. جی جی. اور بھٹو صاحب اگر آئیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اگر ایبٹ آباد، نتھیا گلی اور یہ جگہیں اگر یہ صوبہ سرحد کا حصہ ہیں تو بھٹو صاحب ادھر جو ہے نا وہ شراب نہیں پی سکے. اچھا. افواج پاکستان کا جو ہے کوڈ، آرمی کوڈ جو ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک مٹھی داڑھی رکھ سکتا ہے. 85 تو ہے نا ماشاءاللہ، اور آپ ماشاءاللہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آئے ہیں. آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو 40 سال میں گھٹنے جواب دے جاتے ہیں، 50 سال میں تو بیچارہ بستر پہ پڑا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم اسٹوڈیو میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. آج کے ہمارے مہمان خصوصی ایک ایسی مایہ ناز اور عالمگیر شخصیت ہے کہ چند پہلوؤں سے میں کہوں تو شاید اس زمین کے اوپر چند ایسے افراد موجود ہوں گے جو اس پائے کے عالم، اس پائے کے محقق اور اس پائے کے جو ہے وہ دانشور ہیں. ماشاءاللہ بریگیڈیئر جناب حافظ قاری فیوز الرحمان صاحب دامت برکاتہم ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ نے حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا شاید نام ہی سنا ہو، لیکن یقین جانیے اس وقت آپ کے سامنے وہ شخصیت موجود ہیں کہ جو ڈائریکٹ حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور پھر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں بیٹھے. پھر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء سے تعلق جب جوڑا تو اس کے بعد حضرت کے خلفاؤں میں سے اکثروں سے ان کو اجازت ملی. اسی طرح حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واسطے سے اجازت مجاز بیعت ہیں. اسی طرح حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الحلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صوفی محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت سے سرفراز ہیں. 500 سے زائد مقالات حضرت کے جو ہے وہ شائع ہوئے ہیں، اور 200 سے زائد کتابیں جن میں فیوز القرآن اور کیف نتکلم بالعربیہ جیسی مایہ ناز آپ نے کتابیں دیکھی ہوں گی، اور وہ ہر جگہ شعرۂ آفاق کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. آپ حضرات اس سے جہاں سے چاہیں فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. ماشاءاللہ حضرت بریگیڈیئر فیوز الرحمان صاحب صرف اور صرف پاک فوج کے جو ہے بریگیڈیئر ہی نہیں، بریگیڈیئر ہونے کے ساتھ ساتھ ایم اے اور پی ایچ ڈی اور ماسٹرز میں بھی 5 ماسٹرز حضرت نے کیے. ماشاءاللہ ماسٹرز ان عربک، ماسٹرز ان اسلامیات، ماسٹرز ان اردو، ماسٹرز ان پرشین اور ماسٹرز ان OL بھی حضرت کا جو ہے وہ ایک طرح امتیاز ہے. ایسی عالمگیر اور مایہ ناز شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں. میں حضرت کو اپنے میم اسٹوڈیو میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ حضرت آپ کے کمالات اور فضائل تو اتنے ہیں کہ جن کو میں چند گھنٹوں میں بھی شاید پورا نہ کر سکوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ دیا، بزرگوں کی صحبتیں آپ نے اٹھائیں. میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ کون سے بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، اساتذہ ہیں جن کی صحبت میں آپ نے جو ہے وہ وقت گزارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لاہور میں حفظ قرآن اور قرات کے دور میں بھی
حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلسوں میں حاضری اور ان کے درس قرآن میں حاضری کی سعادتیں بخشی، ماشاء اور جمعے کی نمازیں بھی میں اکثر انہی کے پیچھے پڑھتا تھا۔ الحمدللہ کہ مجھے ان کے خطبات بھی تقریباً یاد ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کرم فرمایا کہ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو ان کا سہارنپور سے سہارنپور سے گائے آنا ہوتا تھا، اچھا، تو وہ تشریف لائے ہوئے تھے لاہور میں۔ تو حضرت اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی جب حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ بیعت ہوئے؟ تو اس وقت آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ میرے خیال میں 15-16 کے قریب ہو ماشاء گئے۔ اللہ، ماشاء اللہ۔ تو اس وقت بڑے بھائی جان جو ہیں وہ جامعہ اشرفیہ کے بھی فاضل تھے، صحیح، پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے بھی 4-5 ایم اے کیے ہوئے تھے، صحیح، اور وہ حضرت مولانا احمد علی صاحب کے تفسیر بھی انہوں نے انہی سے پڑھی تھی جامعہ اشرفیہ کے بعد۔ ماشاء اللہ، تو میں ان کے ساتھ وہ علماء والی کلاس میں بھی 2-3 دن صحیح، اس میں بھی شریک ہوا تھا۔ اچھا، تو مگر جو ان کا ہر روز کا صبح کا درس تھا تو اس میں میں پابندی کے ساتھ شریک ہوتا تھا، ماشاء اللہ، اور درس کے بعد حضرات ان سے ملتے بھی تھے۔ صحیح، میں بھی جب ہاتھ ملاتا تو وہ آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھتے تو مجھے اس وقت بھی احساس تھا کہ یہ بڑے بزرگ آدمی ہیں۔ ماشاء اللہ، تو بعد میں مجھے احساس ہوا کہ وہ بڑے بڑے ہاتھوں والے ملتے ہوں گے، میرے ہاتھ سائز میں ذرا چھوٹے تھے، صحیح، تو اس وجہ سے وہ میری طرف دیکھتے تھے۔ صحیح، تو سینکڑوں ہزاروں جو ہے نا وہ ان کے درس ماشاء اللہ۔ الحمدللہ وہ سعادت ملی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ جی جی، اچھا حضرت، اس بلکہ کو میری کچھ جو تذکرہ؟ یہ کتاب فضائل درود شریف ہے، جی جی حضرت، وہ جب لاہور تشریف لائے تھے جی تو مولانا صغیر صاحب جو ہیں، جی جی، حافظ صغیر صاحب، حضرت صغیر صاحب، تو یہ ان کے ساتھ ہم ایئرپورٹ گئے تھے لاہور صحیح، کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں، تو حضرت تشریف لائے تو انہوں نے میرا تعارف ان سے کروایا۔ حضرت شیخ الحدیث سے؟ ہاں، اور وہ کتاب جو تھی فضائل درود شریف وہ میں نے ان کی خدمت میں پیش کی، ماشاء اللہ، تو انہوں نے دعائیں دیں اور ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ ماشاء اللہ، اور مدینہ شریف میں پھر وہ شفٹ ہو گئے تھے، تو پھر بعد میں مدینہ منورہ میں بھی ان سے ملاقاتیں ماشاء اللہ۔ اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کی حضرت سعادت حاصل مولانا رہی۔ سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ ہاں، کی؟ ان سے بھی ملاقاتیں رہی۔ ماشاء اللہ، ان کی جو کتاب ہے کہ قصص النبیین للاطفال، جی جی، تو انہی سے اجازت لے کے صدیقی ٹرسٹ نے یہ کتاب جو ہے ترجمہ کروایا، ماشاء اللہ، اور انہوں نے اجازت دی تو یہ کتاب پھر شائع ہوئی، اچھا، اور اس کا ترجمہ اردو میں۔ تو یہ بھی ہمارے ان سے بھی ملاقاتیں رہیں، اس لیے بھی مجھے عقیدت تھی۔ ایک یہ حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خلیفہ تھے، صحیح، اور بیک وقت یہ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خلیفہ تھے۔ اچھا، ماشاء اللہ، تو یہ دونوں بزرگوں کے اور اپنے وقت کے جتنے بزرگ تھے ان کے ساتھ ان کا تعلق جو تھا نا عقیدت محبت کا تھا۔ صحیح۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ملاقات بھی آپ کی رہی ہے؟ بالکل ان کے ساتھ ملاقاتیں تھیں، بلکہ صوبہ سرحد میں جو قرآن شراب پر پاک، پابندی کا کوئی ایک بل پاس ہوا تھا شاید، شراب کی پابندی کا صوبہ سرحد کے اندر حضرت کے دور میں؟ جی ہاں، ان سے میرے انہوں نے یہ فیصلے تو کر دیے تھے، شراب کی پابندی، قومی لباس، بٹو زبان، ان پر انہوں نے یہ فیصلے تو کر دی تھی۔ بٹو صاحب کا دور تھا، ان سے وہ کمپنی باغ میں جو ہے ان کا جلسہ تھا، صحیح، اور وہ انہوں نے خطاب کیا تو بعد میں صحافیوں میں سے کسی نے کہا کہ آپ نے صوبہ سرحد میں شراب پر پابندی لگا دی ہے، جی جی،
اور بھٹو صاحب اگر آئیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ اگر ایبٹ آباد، نتھیا گلی اور یہ جگہیں جی اگر یہ صوبہ سرحد کا حصہ ہیں جی تو بھٹو صاحب ادھر جو ہے نا وہ شراب نہیں پی سکے. اچھا تو ان کی تسلی ہو گئی. پھر صحیح ایک دوسرا سوال ہوا کہ آپ کے ساتھ کچھ وزیر ایسے ہیں کہ وہ کوئی شاید اچھے نہیں ہیں، صحیح ان کے بارے میں کیا؟ یعنی وہ دیانتدار نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ضرورت ہونی چاہیے اور آپ کو بتانا چاہیے، ان کا نام بتا دیں، اگر ان میں وہ بات ثابت ہو گئی تو وہ میرے وزیر نہیں رہیں گے. اچھا جی آپ کو صدر ایوب نے اپنے ہاتھ سے کوئی سرٹیفکیٹ دیا تھا؟ جی، وہ بی اے کے دوران جو ہے نا پوزیشن بھی تھی اور میں سوشل ورک گروپ کا سربراہ تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے مجھے وہ اس کا بھی سرٹیفکیٹ دیا تھا. مولانا رسول خان ہزاروی صاحب ماشاءاللہ ایک ہاں، بڑا وہ نام تو ہے. ہمارے پیر و مرشد بھی تھے اچھا اور اساتذہ میں بھی تھے اچھا کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد اجل خلفاء میں سے. بھائی جان کے ساتھ ہی میں گیا اور حضرت سے مسئلہ پوچھا بھائی جان نہیں کہ اگر شیخ کا انتقال ہو جائے تو کیا تجدید بیعت ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہو سکتی ہے. صحیح تو ہم نے عرض کیا بھائی جان نے بھی کہ پھر ہمیں بیعت کر لیجئے. اچھا تو حضرت نے اسی وقت چاروں سلسلوں میں ہمیں بیعت کر لیا. صحیح اور جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو اس کے بعد حضرت مولانا احمد علی صاحب کے بڑے خلفاء میں جو مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ اور یہ حضرت سے آپ مولانا کو مفتی بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ جی علیہ مولانا تھے، مفتی بشیر احمد پسروری. پسرور والے. جی جی تو پھر ان سے رابطہ ہوا اور انہوں نے سلسلہ عالیہ قادریہ راشدیہ میں اچھا جو ہے 9 جون جو ہے نا 1974 کو مجھے اور ہمارے بہنوئی تھے بڑے، انہیں ایک ہی مجلس میں حویلیہ میں اچھا خلافت عطا فرمائی. ماشاء اللہ حضرت ماشاء اللہ. حضرت آپ کا جنرل ضیاء الحق کے دور میں آپ تو غالباً فوج میں ہوں گے، سن 71 کی اور 65 کی جنگ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے؟ نہیں، میں نے فوج جو ہے وہ 77 میں جوائن کی ہے اچھا اور 1965 کی جو جنگ ہے اس میں اتنا تھا کہ لاہور میں بڑا جذبہ تھا صحیح اور میں چرا کے جو ہے سٹاپ پہ کھڑا تھا، شاید ماڈل ٹاؤن جا رہا تھا، تو اتنے میں پاک آرمی کی جو ہے نا جوان وہ ٹرکوں میں اور گاڑیوں میں وہ پاس سے جب گزرے تو انہوں نے نعرہ تکبیر لگائے، تو وہ اتنا جذبہ تھا ان کے سارے پاکستان میں بھی اور لاہور میں ماشاء بھی. اللہ تو انہوں نے جو ہے وہ مجھ سے جو ہے جو ہی انہوں نے افواج پاکستان نے نعرے لگائے جی اللہ اکبر کے، صحیح تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے کہا اگر یہ روک سکیں صحیح تو ہم جو ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ مجھے بھی ساتھ رکھ لو. تو صحیح ہاں بارڈر پہ جا رہے ہو ہمیں بھی ساتھ لیتے چلو. صحیح تو اس میں شریک نہیں تھے، صحیح تو میرے دور میں تو کوئی جنگ ہوئی نہیں ہے. نہیں اور دوسرا ہمارا جو ہے وہ شعبہ بھی تعلیم کا تھا. تعلیم کا تھا، ہاں، ایجوکیشنل تھا. تو دوسرے باقی جس وقت جنگ ہوتی ہے تو پھر سارے شعبے سارے شعبے وہ وہ لڑنے کے متحرک ہو متحرک جاتے ہو ہیں. جاتے. حضرت ماشاءاللہ آپ نے تو ایبٹ آباد کے کاکول کے اندر غالباً کئی عرصے تک لیکچرار رہے ہیں، پڑھایا بھی ہے، تو وہاں پر ماشاءاللہ بڑے بڑے جرنلز وغیرہ پڑھتے تھے. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ماشاءاللہ بہت سارے آرمی چیف جو بعد میں بنے ہیں وہ آپ کے شاگرد اور اسٹوڈنٹ رہے ہیں. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب بھی جو ولید کینٹ میں بھی جی او سی آتے ہیں جی جی وہ بھی ہمارے شاگرد ہوتے تھے، ماشاء جو اللہ بریگیڈیئرز ہوتے تھے، اسٹیشن کمانڈر صحیح اور دوسری اپنی فارمیشن میں صحیح بریگیڈیئر اکثر میرے شاگرد ہوتے تھے. ماشاء اللہ تو میں 77 سے جو ہے میں 12 سال کے قریب پاکستان ملٹری اکیڈمی میں رہا. صحیح تو اس وقت جو ہے میں میجر ہی تھا صحیح
تو انہوں نے مجھ سے پڑھا، اور 2 مرتبہ میں ادھر ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بھی رہا، اچھا اسلامیہ تربی اور جو ہے مذہبی امور کا۔ ماشاء اللہ۔ حضرت آپ نے وہ جو ہے ان میں سے جوائنٹ چیف آف سٹاف جو تھے تھوڑے دن پہلے یا چند مہینے پہلے وہ ریٹائر ہوئے ہیں، جی جی تو وہ بھی ہمارے کیڈٹ یہ تھے۔ جنرل ساحر شمشاد، جی غالباً جنرل ساحر شمشاد صاحب، جی جی یہ آپ کے شاگرد؟ جی یہ ہمارے شاگرد تھے۔ اچھا ماشاء اللہ، تو باجوہ بھی ان میں اچھا ماشاء سے اللہ، تھے، بلکہ یہ جو یہ سی جنرل ایم ایچ کیانی، میں جو ہے نا، یہ جو میڈیکل کالج کے سلسلے میں، جی اسی سے میں نے بات کی تھی، جی جی وہ ہمارے شاگرد تھے ماشاء اللہ، کہ ہمارے یہاں سے بچیاں اور بچے جاتے ہیں، اور صحیح، خصوصاً بچیاں جاتی ہیں تو ان دنوں کراچی میں حالات بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے، اچھا نہیں تھا، تو میں نے کہا کہ ادھر آپ جو ہے اگر جو میڈیکل کالج بنا دیں، جیسے لاہور میں ہے، دوسرے شہروں میں ہیں، اور واہ کینٹ میں ہیں، جی جی تو اگر آپ ادھر بنا دیں تو اس سے بڑی آسانی ہوگی۔ صحیح، تو پھر وہ مشورے کرتے رہے مجھ سے، تو الحمدللہ کہ اس کی میں نے کہا کہ آپ صرف لکھ دیں گے جی ایچ کیو میں، اور جو ہے چیف اوکے دے دیں گے تو صحیح وہ بن جائے گا۔ صحیح، تو اس وقت یہ جنرل باجوہ ہی چیف تھے، اچھا تو وہ پھر اس کے افتتاح میں بھی آئے، اچھا ہمیں بلایا ہوا تھا انہوں نے، ماشاء اللہ، ادھر آگے بڑی خاکساری کے ساتھ ملے، ماشاء اللہ، بڑے ادب سے۔ نہیں ماشاء اللہ، استاد تو استاد ہے نا، پھر چاہے جنرل بن جائے چاہے چیف آف آرمی جی ہاں، اسٹاف بن جائے، استاد تو استاد ہے۔ حضرت ہمارے فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب نے بھی آپ سے کچھ پڑھا ہے؟ نہیں، انہوں نے کچھ نہیں پڑھا مجھ سے، اچھا کہ اور انہوں نے کمیشن بھی پی ایم اے کاکول سے نہیں لیا، اچھا تو صحیح، یہ منگلہ سے منگلہ سے کوئی تھے، 2-3 سال کے لیے انہوں نے ایک حصہ ادھر بھی بنا دیا تھا کہ کچھ لوگ ادھر جو ہیں وہ ادھر سے کورس کر لیں۔ صحیح تو پی صحیح ایم اے کا تو اپنا معیار تھا، صحیح 48 سے ہی چل رہا تھا، صحیح، تو انہوں نے ادھر سے کورس کیا ہے، انہوں نے پی ایم اے سے نہیں کیا۔ ماشاء اللہ، اپنے فوج میں رہتے ہوئے کامل شریعت کے مطابق، ایک سنت کے مطابق زندگی گزاری۔ ہمارے یہاں ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید فوج میں رہیں گے تو داڑھی نہیں رکھ سکتے، آپ کو نمازوں کے لیے ٹائم نہیں ملے گا، تو یہ بات کتنی حد تک درست ہے؟ کیا انسان فوج میں رہتے ہوئے بھی مکمل دین سنت کے مطابق عمل پیرا ہو زندگی گزار سکتا ہے؟ اب فوج میں رہتے ہوئے افواج پاکستان میں، بلکہ افواج پاکستان میں بحری بری جتنے ہیں، جی جی ایئر فورس، افواج پاکستان کا جو ہے کوڈ، آرمی کوڈ جو ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 1 مٹھی داڑھی رکھ ماشاء اللہ، سکتا ہے، اچھا تو کوئی کسی کو پوچھ نہیں سکتا کہ کیوں رکھی ہے داڑھی۔ اچھا، تو یہ جنرل مشرف کے زمانے میں غالباً یہ کہا گیا تھا کہ پابندی لگ گئی تھی داڑھی رکھنے کے اوپر، رکھنے نہیں دیتے تھے۔ نہیں، کوئی نہیں سنتا تھا ان کی، کیونکہ اچھا، آرمی کوڈ میں لکھا ہوا ہے، صحیح وہ صحیح قانون ہے آرمی کوڈ، صحیح صحیح، آرمی کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 1 مٹھی داڑھی رکھ سکتا ہے، اچھا ماشاء اللہ، اور اگر پہلے سے نہ رکھی ہو جی جی اور توبہ تابع ہو کے وہ دوبارہ رکھنا چاہے، جی وہ داڑھی رکھنا چاہتا ہے، تو ادھر یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے سینئر کو انفارم کرے گا۔ انفارم کر کے رکھ لیں، ہاں، صرف انفارم کرنے کا ہے، اجازت نہیں اجازت ہے، لینے کا نہیں ہے، صحیح، ہاں صرف بتا دے گا۔ اور اور یعنی ہمارے سینئر منع بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں میرے ڈپارٹمنٹ میں بھی جب بشیر تھے، انہوں نے کہا میں نے توبہ کر لی ہے، پہلے چھوٹی داڑھی تھی صحیح پھر پوری رکھ لی، ماشاء انہوں اللہ، نے کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے پوری داڑھی رکھ لی، اچھا تو ماشاء میں نے اللہ، کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بتا دیا بہت پوری اچھی رکھی، بات، بس اتنا بتانا ہوتا ہے۔ صحیح، البتہ سارے آرمز میں کئی حضرات پوری داڑھی والے آفیسر، صحیح بریگیڈیئر صحیح اور سینئر آفیسر صحیح، موجود رہے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ پریڈ تھی پنڈی کی، جی جی تو اس وقت میں بھی بریگیڈیئر تھا، اور ادھر مذہبی امور کا میں ڈائریکٹر تھا، جی جی اس میں بھی تھا۔ تو ایک افسر مجھے ملے تو انہوں نے کہا کہ بس آپ کو دیکھے طبیعت خوش ہوتی ہے کہ آپ پورا اسلام کا نمونہ ہیں۔ سبحان میں اللہ، نے کہا دعا کر دیا کریں کہ اللہ ایسا ہی بنا دے اور سب کو الحمدللہ، بنا دے، تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ صحیح
خود آدمی کے اندر جذبہ ہو اتباع اور سنت اللہ کا۔ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہو تو بالکل اسے کوئی کچھ نہیں کہتا، ہمیں کسی صحیح۔ نے کچھ نہیں کہا۔ ماشاءاللہ حضرت آپ کی عمر قریب 90 کے قریب ہے، 88 سال ہے غالباً یا نہیں 87۔ نہیں، 80 سے کچھ اوپر ہے، 90 نہیں ہے۔ اچھا 85 تو ہے نا ماشاءاللہ، اور آپ ماشاءاللہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آئے ہیں۔ آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو 40 سال میں گھٹنے جواب دے جاتے ہیں، 50 سال میں تو بیچارہ بستر پہ پڑا ہوا ہے۔ تو ماشاءاللہ حضرت تھوڑا سا ہمارے جوانوں کو بتائیں اپنی صحت کا راز۔ یہ جوان جو ہے نا، خیر یہ تو بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں، ان کو تو بیڈ پہ نہیں ہونا چاہیے، جی انہیں تو گراؤنڈ میں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایسا تو نہیں ہے، مگر یہ بھی کہ کھیلوں میں اگر حصہ لیں، صحیح، واک کر لیا کریں واک کریں، تو انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ صحیح ماشاءاللہ۔ ادھر ہمارے پاس ہمارے کرنل دوست ہیں، کرنل ماجد، ان کے ہاں شاگرد بھی ہیں، ان کے والد مجھے ملنے آئے تھے، وہ حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مرید تھے، اچھا تو وہ ادھر مجھے ملنے کے لیے آئے، اور ان کی عمر جو ہے وہ 90 سے اوپر تھی، اچھا 94 یا 92 سال تھی۔ صحیح، تو جب ہم مسجد میں گئے، اسی طیبہ مسجد میں، تو میں نے کہا کہ کرسی کو آپ کو ضرورت ہوگی؟ کہنے لگے میں 2-3 کلومیٹر واک کرتا ہوں، مجھے نہیں ضرورت۔ اچھا ماشاءاللہ، تو وہ 90 سال سے اوپر کے 92 کے تھے یا 93 کے، ماشاءاللہ، اور مزے سے انہوں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، سبحان۔ تو فٹ رہتے ہیں۔ یعنی کہ انسان فزیکل ایکٹیویٹیز اختیار ہاں، کرے، تھوڑا بھاگے دوڑے، فٹ رہے گا اس سے اور انشاءاللہ۔ میرے خیال میں چند مہینے یا چند دن ہوئے ہیں، ایک پروگرام میں ٹی وی میں ایک بریگیڈیئر آئے تھے، سینئر بریگیڈیئر تھے، اور ان کا بھی بیان ہوا تھا، تو ان کا بتایا گیا، تو وہ شاید 92 سال کے تھے یا اس طرح۔ اچھا ہاں، تو ماشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک بات بھی کر رہے تھے، اور انہیں کوئی پرابلم نہیں تھی۔ ماشاءاللہ حضرت۔ اچھا حضرت یہ آپ، اللہ کی دین ہے، صحت، اللہ کی دین ہے واقعات، اور اس کا خیال رکھنا چاہیے بالکل کہ اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہیے۔ بالکل حضرت۔ ماشاءاللہ آپ کے ہمارے شیخ حضرت مولانا یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، جی، تو حضرت مولانا یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ کی ملاقاتیں حج کے موقع پر بھی ہوئیں، اس کے علاوہ بھی ہوئیں۔ یحییٰ مدنی صاحب سے، حضرت مولانا یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ ہاں، علیہ، جب یہ پڑھتے تھے مدینہ یونیورسٹی میں، تو مدینہ منورہ میں ان سے ملاقاتیں ہوتی اچھا رہتی تھی۔ اچھا ان کے کچھ حالات بھی میں نے ادھر ہی لے لیے تھے، اچھا تو اس کے بعد بھی غالباً 2 یا 3 حج ہم نے اکٹھے کیے، اچھا ماشاءاللہ، تو اور فلائٹ بھی بعض اوقات ہماری ایک ہی ہوتی تھی، صحیح تو قریب قریب ہی ہوٹلوں میں ہم ٹھہرے بھی، صحیح، تو ادھر بھی کچھ ایک دن میں نے ان سے ٹائم لیا کہ میں تھوڑی دیر آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، صحیح، کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ آ جائیں، تو میں گیا، تو پھر بات چیت ہوتی رہی، کچھ میں نے ذکر کیا اپنے شیوخ کا، جی پھر انہوں نے کہا کہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا زکریا رحمہ اللہ سے جی میں نے بیعت عثمانی کی تھی، ادھر میں ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا، مگر مجھے خیال نہیں آیا کہ ان سے بیعت ہو جاؤں، صحیح، تو بعد میں پاکستان میں آ کے مجھے خیال ہوا، تو میں نے کہا کہ میں آپ سے عرض نہیں کر سکا، تو آپ مجھے بیعت کر لیں، عثمانی صحیح، بیعت، تو حضرت نے اس پر مجھے بیعت کر لیا، اچھا تو ماشاءاللہ، میری بیعت ان سے بھی ہے، اچھا کیونکہ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بھی اس لحاظ سے ہمارے بڑے ہیں کہ یہ بیک وقت مولانا خلیل احمد صاحب مہاجر مدنی کے جو ہیں شاگرد بھی ہیں، اور تصوف میں اس لائن میں ان کے خلیفہ بھی ہیں، اچھا ہاں اور بالکل، وہ حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مولانا خلیل احمد صاحب بڑے خلفاء میں سے ہیں، جنہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خلافت دے دی تھی، بالکل، اور ان کو حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اجازت حاصل ہے، ہاں حضرت شیخ الحدیث، حضرت شیخ الحدیث صاحب کے، تو جی اس لحاظ سے ہمارے میں نے لکھ بہت کے سے بھیجا تھا، واسطے بنتے ہاں، ماشاءاللہ، تو
ان سے بھی بیعت کا تعلق تھا. ماشاء اللہ. حضرت آپ ایک طویل عرصے تک ڈی ایچ اے کراچی کے بھی غالباً ڈائریکٹر جنرل رہے، اور ماشاء اللہ آپ نے بہت ساری مساجد کے اندر بڑے بڑے ائمہ کرام کو منتخب بھی کیا. تو حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف غزنوی صاحب ہمارے ساتھیوں کے اس وقت استاد ہیں، دور حدیث کے شیخ الحدیث ہیں، ان کو بھی طوبہ مسجد میں آپ نے ہی مقرر فرمایا تھا. جی ہاں، یہ تشریف لائے تھے میرے پاس ایک مرتبہ جب میں ادھر ڈائریکٹر تھا. جی جی. میرے پاس 2 شعبے تھے، ایک مذہبی امور اور ایک تعلیم کا. اچھا. تو دونوں میرے پاس تھے. صحیح. تو یہ تشریف لائے میرے آفس میں. ان سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی تھی. اچھا. تو ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب سے تو ملاقاتیں ہماری تھیں، وہ تھے بھی ایبٹ آباد سے ہی، تو اچھے دوستوں میں سے تھے. صحیح. ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ نمازی ہیں آپ کا ذکر خیر کرتے رہتے ہیں. تو میں گلشن میں ایک مسجد میں امام ہوں صحیح. اور بنوری ٹاؤن میں پڑھاتا ہوں. صحیح. تو ترمذی شریف. تو میں اس لیے آیا تھا کہ ایک جمعہ آپ ہماری مسجد میں بھی پڑھا دیں. صحیح. تو ایسے ہی بات چیت ہوئی. تو پھر اسی بات چیت کے دوران انہوں نے ایک حدیث پڑھی. صحیح. تو وہ حدیث جب انہوں نے پڑھی، پتہ نہیں اب ترمذی شریف یا کچھ حدیث کی کتاب کی تھی، پڑھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحیح. تو میں نے دیکھ لیا تو مجھ پہ اثر ہوا کہ علماء کو ایسا ہی ہونا چاہیے. ماشاء اللہ. تو پھر میں نے جو ہے انہیں ادھر ہی، میری ان سے کوئی جان پہچان نہیں تھی. اچھا. یہ تھے بھی پچین کے. صحیح. تو میں نے انہیں آفر کر دی. صحیح. میں نے کہا کہ ہمارے پہلے جو خطیب صاحب ہیں تو وہ ریٹائرمنٹ پہ جا رہے ہیں. صحیح. طوبہ مسجد کے، طوبہ مسجد سب سے بڑی تاریخی مسجد ہے. بالکل. تو وہ جا رہے ہیں اور ہمیں خطیب کی ضرورت ہے. صحیح. اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ میں نے کہا آپ کے ہاں تو جمعہ کہیں پڑھا دیں گے، جی جی. مگر آپ ہمارے پاس آ جائیں صحیح. اور آپ استخارہ کر لیں. صحیح. تو میں تو آپ کو پہلے سے جانتا نہیں تھا، صحیح. مگر اس ملاقات سے جو ہے نا میرے دل میں بات آئی کہ میں آپ کو ادھر جو ہے طوبہ مسجد کے لیے، تو میں نے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں. صحیح. تو آپ کا استخارہ انشاءاللہ ہمارے خلاف نہیں جائے گا. تو آپ استخارہ کر لیں، اور استخارے میں جو آئے جس مسجد میں آپ امام ہیں اس کا ایسا انتظام کریں کہ وہ جرگے لے لے کے ہمارے پاس نہ آئیں کہ واپس کرو. تو انہیں آپ مطمئن کریں صحیح. اور بہت اچھا انتظام کریں اور آپ ہمارے پاس آ جائیں. صحیح. تو انہوں نے استخارہ کیا. تو ایک دن میرے پاس آگے کہ استخارہ کیا ہے، اور اس میں جو ہے نا استخارہ ویسا ہی آیا جیسے آپ نے کہا تھا. صحیح. تو میں حاضر ہوں. صحیح. تو میں ان کو ساتھ لے کے گیا مسجد میں. صحیح. تو پھر میں نے بات کی مسجد کے نمازیوں سے، غالباً ظہر کی یا عصر کی نماز تھی. تو مسجد بھی کافی بارونق ہے. تو جب میں نے ان سے بات کی تو یہ جو ڈی ایچ اے کی جتنی مسجدیں ہیں جی جی. ان سب میں میرے بیان ہوتے رہتے تھے اچھا. باری باری. اچھا. اور اس مسجد طوبہ میں نے بھی سنایا قرآن پاک. ماشاء اللہ. مسجد رحمان، مسجد عائشہ، ماشاء ان اللہ. میں نے قرآن پاک سنا ہے. تو وہ سارے نمازی مجھے ویسے بھی جانتے تھے، تھے. تو آنا جانا رہتا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ ہمارے امام صاحب ہیں، آج نماز یہ پڑھائیں گے، ہم ان کے پیچھے پڑھیں گے، صحیح. اور یہ آپ کے امام ہیں. اچھا. اور میں نے بتایا کہ یہ میں نے ٹھیک میرٹ پر ان کو رکھا ہے. صحیح. یہ فاضل دیوبند ہیں، ماشاء اللہ. ادھر بھی انہوں نے ٹاپ کیا تھا. ماشاء اللہ. اور میں نے سندات دیکھ لی تھی ان کی، اور ادھر مفتیوں کے کورس میں بھی انہوں نے ادھر ٹاپ کیا تھا. ماشاء اللہ. پھر ان کی قابلیت کی وجہ سے ان کو وہاں استاد جو ہے استاد لگا دیا گیا تھا. صحیح. یہ چند سال ادھر پڑھاتے رہے. جی جی. اسی دوران انہوں نے ریاض میں جو ہے وہ یہ الدبلوم العالی جو ہے اسی کے
جی جی جی. ایک کورس کے لیے یہ بھی سلیکٹ ہو کے گئے. اچھا انہوں نے اس کورس میں بھی گولڈ میڈل حاصل کیا تھا. اچھا ماشاء اللہ. تو ان کی عربی بھی بہت اچھی، لکھائی بھی بہت اچھی، بات چیت بہت اچھی، اور جو ہے نا حدیث پڑھتے ہوئے رکعت ان پر طاری ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ. تو جو ان کے شاگرد بھی ہیں ان کے حالات بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے پائے ہم نے. تو الحمدللہ 20 سال انہوں نے وہاں خدمت کی، اور 20 سال کے بعد جو ہے پھر دوسری کی باری آتی ہے تو ان کو بتایا گیا. تو انہوں نے کہا کہ ابھی لیٹر ان کو ملا، تو انہوں نے لے کے تو چلے گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنا انتظام کر لیا اور فوراً شفٹ ہو گئے. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس 2-3 مہینے ہیں، آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ صحیح. تو انہوں نے کہا کہ جب میری امامت ختم ہو گئی تو اس کے بعد بطور امام مجھے جو ہے نا یا بغیر امامت کے اس گھر میں رہنے کا حق نہیں ہے، اس تقوی کی لیے کتنی میں اس کو خالی کرتا ہوں. کتنے تقوی کا اور ہے. پہلے یہ گھر بھی کافی خستہ تھا، میرے خیال میں 1.5 کروڑ لگا تھا، تو یہ میں نے ہی اپنے دور میں ہی بنوا کے دیا تھا. اچھا ماشاء اللہ. تو بڑا کھلا تھا. صحیح. تو اس کے ساتھ ایک پھر عالمہ کا کورس بھی اللہ نے بڑا موقع دیا مجھے، 5 سال. اچھا. تو اس کے بالکل ساتھ جو ہے وہ جامعہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ ادارہ بچیوں کے لیے بنا دیا، عالمات، اور ہر بچی جو ہے نا قاریہ بھی ہوتی تھی، سندیں لیتی، ادھر اس سے سند لیتی تھی، قرات کی بھی اور عالمات کی بھی. صحیح. اور اس دوران دوسرا بڑا کام اللہ نے یہ لیا کہ اقرا ماڈل سکول قائم کیا، جی. اور اقرا ماڈل سکول سے ہزاروں بچے اور بچیاں قرآن پاک کے حافظ بن کر نکلے ہیں، صحیح. اور اب بھی نکل رہے ہیں. اور ایک بچے جو ہے حافظ محمد صدیق نے مکہ مکرمہ کے حفظ کے مقابلے میں اسی اقرا ماڈل سکول کے طالب علم حافظ محمد صدیق نے 2nd پوزیشن لی. ماشاء اللہ. اور یہ اعزاز ہوتا ہے کہ جو بچے فرسٹ آتے ہیں یا پوزیشن لے لیتے ہیں ان سب کو بیت اللہ شریف کے اندر جا کر نماز پڑھنے کی اچھا یہ اجازت ہوتی ہے، پاک فوج کی طرف سے. ہاں یہ اعزاز ہوتا ہے. صحیح. تو وہ بھی اسے حاصل ہوا، ماشاء اللہ. اور یہ ادارہ بھی بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. جنرل عثمانی صاحب بھی ہمارے دوست تھے جو کور کمانڈر تھے. جی جی جی. میں نے کراچی. تجویز دی کہ ادھر یہ ڈی ایچ اے سے لوگ جاتے ہیں دور یونیورسٹی میں، جی جی. تو حالات کچھ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، تو ادھر یونیورسٹی اپنی ہونی چاہیے. صحیح. تو انہوں نے اوکے دے دی. اور پھر گورنر صاحب تھے تو انہوں نے ٹیلی فون کر دیا کہ یہ آپ سے ملیں گے. صحیح. تو پھر میں ان سے بھی ملا. صحیح. تو بڑے پیارے آدمی تھے. تو ان سے مل کے الحمدللہ ہم نے 2003 میں صفا یونیورسٹی کا صحیح. مسجد نبوی میں پہلی درسگاہ ہے صفا، ہاں. جہاں صحابہ حضور علیہ السلام سے پڑھتے تھے، تو ادھر جو ہے صفا یونیورسٹی کا چارٹر ہم نے 2003 میں سندھ گورنمنٹ سے لیا. اب وہ یونیورسٹی چل رہی ہے. ماشاء اللہ. اور ساری مسجدوں میں ماشاءاللہ بہترین خطیب، حافظ، قاری، عالم ایسے رکھے کہ وہاں کے لوگ بہت خوش ہوئے. الحمدللہ. اور مولانا مفتی رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا ایک ملاقات میں کہ مجھے آپ سے محبت ہے. اچھا. میں نے کہا کہ اللہ آپ سے بھی محبت کرے، احبک اللہ. تو فرمانے لگے کہ جن لوگوں کا آپ نے چناؤ کیا ہے، اتنے اچھے لوگ رکھے ہیں کہ ان کے کام کا اثر پوری کراچی میں پڑ رہا ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تو الحمدللہ سب میرٹ حضرت میں ہی آتے مفتی ہیں. شفیع عثمانی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے؟ ان کے والد صاحب کن مفتی سے؟ شفیع عثمانی صاحب سے جی ہاں، ملاقات. لاہور میں وہ تشریف لاتے رہتے تھے جامعہ اشرفیہ کے پروگراموں میں. صحیح. تو اس وقت جو ہے آپ نے جامعہ اشرفیہ سے درس نظامی مکمل کیا؟ جی ہاں، میں نے ادھر اسی دورہ حدیث کیا. جامعہ صحیح. فتحیہ سے بھی پہلے ادھر پڑھا، پھر ادھر پڑھا. اچھا. ماشاء اللہ. تو یہ جامعہ اشرفیہ کے اجلاس میں تشریف لاتے تھے مفتی شفیع عثمانی صاحب. ہاں جی. ماشاء اللہ. اور مولانا تقی صاحب سے بھی الحمدللہ کے بڑی
بے تکلفی ہے، جی بلکہ بعض میں نے تو کے بہت پیڈ سارے جو ہیں خطوط پڑھے ہیں آپ کے حضرت ہاں مفتی تقی عثمانی صاحب کے. وہ دیکھے ہوں گے کہ جی جی بعض خطوط ایسے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب کے پیڈ پہ انہوں نے مجھے لکھے ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے. ہاں تو ماشاء اللہ مفتی رفیع عثمانی صاحب کے خطوط آپ کے پاس جو آئے ہیں وہ میں نے خود دیکھے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کے خطوط ہیں جی اور ماشاء اللہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ بڑے علیہ کے بڑے خطوط ہیں. بزرگوں کے خطوط جی الحمدللہ میرے پاس ہیں. سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ نفیس علیہ شاہ کے، صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں خطوط ہیں. جی وہ آپ بالکل. نے دیکھے ہوں گے. قاضی زاہد الحسینی ہاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں خطوط ہیں. تو کافی حضرات کے، ماشاء اللہ. صوفی اقبال صاحب کے رحمہ اللہ کے اور دوسرے حضرات کے، تو بڑے بڑے اکابر کے جو ہیں خطوط. میری یہ الحمدللہ. کتاب ہے، میرے چند اساتذہ کرام، جی 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 اس میں سب حضرات پر میں نے لکھا ہے، صحیح صحیح. تو ان میں یہ بھی شامل بلکہ ہے. ایک کتاب آپ کی غالباً خطوط اکابر کے نام سے بھی ہے، اس میں آپ نے شاید سارے خطوط جمع بھی کیے تھے، ہاں مجھے یاد جمع پڑ رہا کیے ہے. ہوئے ہیں، جی وہ ابھی چھپی نہیں ہے. اچھا کچھ خطوط جو میرے لکھے ہوئے تھے تو وہ بعض کے ہاں سے ملے تو وہ ایک چھپ گئی. اچھا. ہاں وہ صحیح صحیح. اس طرح کے ہیں، مگر وہ خطوط چھپنے والے ہیں حضرت مولانا حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ کے، صحیح. مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے، یا اور بزرگوں کے. حضرت انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آپ کی ماشاءاللہ جتنے بھی قیمتی ملفوظات ہیں یہ پورا ہمارا جو ہے کیا کہتے ہیں پاک فوج بھی دیکھے گی. تو آپ کوئی نصیحت کرنا چاہیں اپنے نوجوانوں کو، اپنے جوانوں کو، آرمی کے جوانوں کو؟ جوانوں کے لیے بھی یہ ہے کہ الحمدللہ کے درس نظامی کے ساتھ میں گھر میں رہ کے تو پڑھنے کے لیے جاتا تھا، ڈے صحیح اسکالر تھا جامعہ اشرفیہ میں. صحیح. مگر یہ ہے کہ الحمدللہ ریگولر میں نے پڑھا، گورنمنٹ کالج، یونیورسٹی، صحیح. تو وہ ریگولر پڑھتا رہا. اور ڈاکٹریٹ بھی میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کی ہے نا ایم او صحیح. کے ساتھ. اور پاک آرمی میں پہلا آدمی میں تھا پی ایچ ڈی، اور میرے دور میں کوئی جو ہے نا پی ایچ پی ڈی ایچ ڈی نہیں کیا تھا. ہوا نہیں تھا. ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ. جو کانوکیشن ہوتی تھی، تلاوتیں میری ہوتی تھی، صحیح اور جنرل ضیاء صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں. صحیح. انہوں نے ایک، جب وہ چیف گیسٹ تھے تو پھر انہوں نے مجھے بلایا، میں نے ان سے بات کی، تو بڑے پیار سے انہیں بات کی، تلاوت کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے باقاعدہ قرات پڑھی ہوئی ہے. میں نے کہا میں نے پوری قرات پڑھی ہوئی ہے. صحیح. تو پھر بہت خوش ہوئے. اور پھر جنرل میں ضیاء نے الحق کہا کے کہ بارے میں مشہور ہے کہ ماشاءاللہ بڑا دینی ذہن تھا باقاعدہ. ہاں، اور بہت ان کی زبان جو ہے ان میں بڑی مٹھاس تھی. اچھا وہ جرنیلوں والی اس طرح کی وہ روب داب والی بات نہیں کرتے تھے، بہت اچھا. پیار سے وہ بات کر رہے تھے. ان کے دور میں بڑا اہتمام ہوتا تھا نمازوں کا، اور باقاعدہ بیرکس کے اندر ہر جگہ پہ جی جا نمازیں رکھی جاتی تھیں، قرآن شریف رکھا جاتا تھا، یہ سب چیزوں کا اہتمام. جتنے میس تھے آرمی کے، انہوں نے جب وہ آرڈر کیا تو اس وقت سب میس جو ہیں ان کے اندر جائے نمازیں رکھی جاتی تھیں، اور نمازیں جدھر بھی یہ ہوتے تھے ادھر ہی نمازیں پڑھا کرتے تھے. یہ بنوری اور ٹاؤن بھی انہوں نے تشریف. جی مجھ سے جب بات کی تو پھر میرے بارے میں یہ بھی کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کو جو ہے جامعۃ الازہر میں بھی بھیج دیں کہ آپ ادھر سے بھی ایک کورس قرات کا کر لیں. صحیح. تو وہ بات تو انہوں نے کہہ دی، کچھ اللہ کی منشا نہیں تھی کہ وہ اس پر عمل نہیں ہو سکا، صحیح. کہ کوئی مصروفیات ان کی ہوں گی یا کچھ، تو وہ بھی کیا. اور ایک یہ کہ ان کا ماشاء اللہ حافظہ بہت مضبوط تھا. تو ان کے بیٹے جو ہیں ڈاکٹر، ان کے نکاح بھی گیریزن مسجد لاہور میں ہوا تھا، اور گیریزن مسجد میں بھی نماز جمعہ تراویح میں ہی پڑھاتا تھا. اچھا. تو دیوان تھا میں مذہبی امور کا. صحیح. جنرل اسلم بہت خوش تھے، وہ انہوں نے مجھے بلایا تھا. ادھر یہ تقریب ہوئی تھی، اور ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب سے میری پہلی ملاقات ادھر ہی ہوئی تھی. اچھا ضیاء الحق صاحب کے پاس ہوئی تھی. ہاں، تو بیٹے کا نکاح انہوں نے پڑھا تھا ادھر، اچھا. اور وہ نماز پھر بعد میں نے ہی ادھر پڑھائی تھی. اور ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر ہی، وہ اسٹیٹ گیسٹ تھے. اچھا. تو بعد میں ملنے بھی گیا، تو ان سے ملاقات ہوئی اور طبیعت بہت خوش ہوئی ان سے. اور تھوڑی سی آوازیں بلند ہو گئیں کچھ، اور تو کچھ نہیں تھا، کہ بہت سنت کے مطابق تھا، مگر اچھا. کچھ باتیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ مسجد ہے، اس کا احترام کیجیے. اچھا. آواز
ادھر بلند نہیں ہونی چاہیے. سبحان. پھر سارے چپ ہو گئے اور فرمایا کہ توبہ کرو. اچھا. تو سب توبہ کرنے لگے. اور ایک بات جو ہے ان کی جنرل رضا صاحب کی، اس نے مجھے بہت متاثر کیا. میں نے بھی مبارکباد دی تو میں نے اپنا نام بتایا. انہوں نے کہا میں تو پرسوں بھی آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ کے گیا ہوں. تو وہ آ کے نماز جمعہ بھی پڑھتے رہتے تھے، پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. اچھا. اور کہنے لگے کہ میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں. صحیح. تو میں نے سمجھا اتنے لوگ ملتے ہیں تو کدھر یاد ہوگا. تو یہ کہا، اور دوسرا یہ دیکھا کہ ڈاکٹر عبدالخیر صاحب بیٹھے تھے اور وہ معمر تھے، 80 سے تو اوپر ہی تھے. اچھا. تو انہوں نے اپنے جو ہیں دو زانو بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اپنے جو ہے نا پنڈلیوں پہ ہاتھ رکھا ایسے. صحیح. تو شاید کچھ محسوس ہوا ہو تو انہوں نے ذرا سا ایسا کیا تو سارے گورنر اور سارے جرنیل جو ہیں ادھر بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. تو ان کی نظر پڑی، حالانکہ ان کے قریب میں تھا، میرے ذہن میں بات نہیں آئی. تو وہ ادھر سے اٹھے اور آئے اور آ کے ان کے پاؤں دبانے لگ گئے. جنرل ضیاء الحق صاحب جی. ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب کے پاؤں دبا رہے تھے. ہاں جی. پھر یہ پاؤں دباتے رہے، پھر ان کی یہ پنڈلی دباتے رہے. اچھا. اور پھر اس سے جو ہے میرے دل میں ان کی عزت بہت بڑھ گئی. اللہ. اور پھر ہاں جب ان سے ملاقات ہوئی تھی پی ایم اے میں، تو میں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا حرم شریف میں، اور ادھر میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پاکستان میں پورا اسلام نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ماشاءاللہ. تو ان کا چہرہ چمک اٹھا. ماشاءاللہ. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ نافذ ہی کرنا چاہتے تھے، تو بس باہر کی طاقتوں کو شاید پتہ چل گیا، اور پھر انہوں یہ نے تو شہادت ماشاءاللہ کے وہ اقامت صلاۃ اور اس طرح کی کچھ ہاں چیزیں بھی انہوں شروع نے کی. یہ سارے کام کیے کہ ان کی وجہ سے جو ہے نا نمازی بھی جدھر بھی ہم جس تقریب میں ہوتے تھے یہ ہوتے تھے، تو جرنیل آ کے پوچھتے تھے نماز ادھر ہی پڑھیں گے، تو ہم کہتے کہ اور ادھر ہی پڑھیں گے. سارے پھر جو ہیں وہ پھر تیاری کرتے اور نمازیں پڑھتے تھے. صحیح. تو بہت بات چیت ہوتی رہتی تھی. صحیح. ان کی وجہ سے بڑا اثر ہوا. مگر میں آرمی میں ان کی یہ اس وقت چیف نہیں تھے، وہ دوسرے جرنیل تھے، اس وقت آ گیا تھا. اچھا. بعد میں ان سے ملاقاتیں رہی. صحیح. بس حضرت ایک آخری سوال کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت سے نوجوان طبقہ بھی آپ کو سنتا ہے اور دیکھے گا انشاءاللہ. تو ہمارے بہت سے نوجوان طبقے ہوتے ہیں جذباتی ہوتے ہیں، اور وہ کسی الٹی سیدھی تنظیموں کے ہاتھ چڑھ کے مسلح چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو ان کو آپ کوئی چھوٹا سا پیغام دینا چاہیں؟ اصل یہ ہے کہ جب پاکستان بنا ہے، قائد اعظم کا پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا، تو انہوں نے فرمایا تھا، اور ان کی جو ہدایات ہیں، ان کی تقاریر، جی جی. میرا بھی ان پر ایک پمفلٹ ہے، اچھا. تو اس میں تقریریں ساری ان کی ہیں. صحیح. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا آئین کیا ہے؟ صحیح. انہوں نے کہا قرآن پاک ہمارا آئین. بالکل. اور قرارداد مقاصد جو پاس ہوئی ہے جی جی. ہمارے آئین کا حصہ ہے. بالکل. اس میں ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون پاس نہیں ہو نہیں سکتا. ہوگا. تو ہمارے بڑوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس پر عمل کریں. عمل کریں. جی. اور یہ لوگ اصل میں جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت اگر محنت کی جاتی ان پہ، اصل میں لارڈ میکالے کا جو نظام تھا جی جی. کہ ایسے لوگ، میں چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ وی وانٹ ٹو پروڈیوس سچ گریجویٹس ہو آر جو دیکھنے میں ہندوستانی ہوں، دیکھنے میں جو ہے نا وہ ادھر انڈین ہو، انڈین بائی ریس اینڈ انگلش مین بائی تھاٹ. اچھا. ان کا ذہن جو ہے نا انگریزی کو، اور انہوں نے ہی سارے نصاب تباہ کیے. صحیح. مغلیہ دور میں تو بہت اچھے نصاب تھے. صحیح. تو یہ جو ہے نا نصاب ختم کیے. اور اب جو ہے 1960 تک پنجاب بورڈ بھی، اس میں اسلامیات نام کا کوئی پیریڈ نہیں ہوتا تھا، سبجیکٹ نہیں تھا. تو ادھر اگر ان بچوں کی تربیت ہو اور ٹھیک نصاب ہوں کہ جس میں ان کو پتہ ہو کہ قتل جو ہے کہ ایک شخص کا قتل انسانیت کا قتل، پوری انسانیت کا قتل ہے. اور قرآن نے کہا کہ من قتل مؤمنا متعمدا
فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما، کہ اتنی وارننگ دے دی گئی ہیں کہ جس نے قصداً تو کسی آدمی کو کیا اس نے قتل کرنا تو وہ عمدن قتل کیا تو اس کی جزا جو ہے جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا، اور اللہ کا غصہ اس پر ہوگا اور اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہوگی اور وہ بہت بڑے عذاب میں ہوگا۔ تو اگر ان بچوں کو پتہ چل جائے کہ کسی کو قتل کرنا جو ہے کتنا برا ہے تو کون ادھر جائے گا اور انہیں کون گمراہ کر سکتا ہے۔ اور جو ہمارے سربراہ ہیں اچھے ادارے پھر ایسے لوگوں کی تربیت کر سکتے ہیں کہ کوئی انہیں کہے کہ ایسے کام کرو تو وہ فساد کیوں کریں گے۔ اسلام کی تعریف جو کی گئی ہے المسلم من سلم المسلمون باللسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ دوسری حدیث میں ہے والمومن من امنہ الناس، مومن وہ ہے جس سے پوری انسانیت امن میں ہو، مامون ہو، مسلم اور غیر مسلم امن میں ہو، تو وہ کسی کو کیسے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ تو پھر قتل کی طرف جرأت کرنا یہ تو کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تو یہ اگر ہمارے خطبہ، ہمارے علماء مدارس میں اور اپنے خطبوں میں اکثر اگر ان خرابیوں پر اور یہ جو جھگڑے ہیں اور یہ جو لڑائیاں ہیں اس پر بات کرتے رہیں تو سب کا مزاج ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، اور ان کی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ، اور کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا کہ یہ کام کرے۔ اور پھر یہ جو ہیں ایسے جو ہیں حرکتیں کرتے ہیں، آ کے اب چند دن پہلے بھی کیا انہوں نے کراچی میں آ کے ایسا کیا تو اپنے آپ کو بھی اڑاتے ہیں، اپنی بھی موت حرام ہوتی ہے۔ اور حرام موت جو ہے نا، جس چیز سے حدیث میں ہے جس چیز سے اس نے خودکشی کی ہے آخرت میں وہی چیز جو ہے نا وہی عذاب اس کو مسلط کر دیا جائے گا۔ تو یہ کتنی خطرناک ہے، اور دوزخ اتنی ہے۔ تو ایک کا تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہ ہسپتال میں تھا تو بیہوش تھا، کوئی انہی کے ساتھ آیا تھا، تو اس نے پوچھا تو ہوش میں آیا تو اس نے کہا کہ میں جنت میں پہنچ گیا ہوں کہ نہیں، تو اسے کوئی نرسز نظر آئیں تو اس نے کہا کہ میں جنت میں پہنچ گیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ جنت میں تو نہیں، ابھی آپ ہسپتال میں ہی ہیں تو ان کی اصلاح ہونی چاہیے، جنت میں نہیں، اگر یہ حرکتیں کرو گے ہسپتال میں چلے جاؤ گے، آپ آدمیوں کو قتل کرو گے۔ اور ایک انسان کا قتل یہ بھی قرآن میں ہے کہ جیسے اس نے کانما قتل الناس جمیعا، سب انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ اسلام سلامتی سے ہے، ایمان امن سے ہے، تو امن اور سلامتی والے مسلمان جو ہیں ان کے ہاتھ سے کسی کو کیسے تکلیف پہنچ سکتی ہے؟ نہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ آمین آمین۔ سامعین مکرم، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے بڑوں کو توفیق دے کہ اس ملک میں اسلام، پورا اسلام نافذ کر دیں تاکہ اسلام کی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزار سکیں۔ آمین۔